آخرکار انہوں نے لکھا یار یہ لفظ اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس طرح اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لفظ اللہ کی تحقیق کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لفظ اللہ دنیا کا ایک ایسا نام ہے، واحد نام ہے جس کی تحقیق کے اندر کسی کو آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ لفظ عربی ہے یا غیر عربی ہے، اور اگر عربی ہے مشتق ہے جامد ہے مصدر ہے، یار جب لفظ اللہ کی تحقیق کوئی نہیں کر سکتا تو خود رب الجلال کی بات کو کون بول سکتا ہے؟ تو وہ لفظ اللہ کی تحقیق پر بھی رک گئے تو پورے قرآن پاک کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی کی بقدر طاقت بشریہ، اللہ پاک نے جو طاقت دی، جو توفیق عطا کر دی، اپنی طاقت کے مطابق کرتے گئے، لیکن آخر کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر جو معانی، جو مطالب، جو مفاہیم، جو رموز و اسرار نبی اسلام السلام کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، پر حق ہے، اس کی حقیقی تحقیق کو دنیا میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تحقیق ایک الگ بات ہے، فضیلت ایک الگ بات ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ایک حرف تلاوت کرنے والا قرآن مجید، فرقان حمید یوں سمجھ لیں، دوسرا الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا دوں، یہ ایک بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے۔ بارش جب برستی ہے نا، اس کے اندر پھر نیچے زمین کو دیکھا جاتا ہے، زمین اگر زرخیز ہو بارش اس کے لیے مفید بن جاتی ہے، اگر زرخیز نہیں ہے، پتھریلی ہے، تو لازمی بات ہے بارش کو بنجر بیابان ہے، بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید بھی خدا کی طرف سے رحمت ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ دل لگائے اور اس سے محبت کرے، اس سے حاصل کرے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف چلی جاتی ہے، خدا کی رحمت کا وجود اس بندے کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس کتاب، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم میں سے تو ہر بندہ حافظ نہیں ہے، ہم روزانہ اٹھ کے صبح صبح ایک بارہ کیسے قرآن پاک کی تلاوت کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کمال ایسا رکھا ہے، ہر کس و ناقص اس کے فیض سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ارے کوئی مفسر ہے جس کی تفسیر کرے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی مترجم ہے اس کا ترجمہ کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھائے، مفسر کی تفسیر کرے، اس کی تفسیر پڑھائے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر مفسر نہیں ہے، ترجمہ نہیں کرتا، خالی حافظ قرآن ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو بھی فیضان ملتا ہے۔ اگر وہ قاری نہیں ہے، ناظرہ پڑھنے والا ہے، وہ دیکھ کر پڑھے، تب بھی خدا کی رحمت کا حصول واقع ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ کوئی مقدس کتاب ہے، اس کو باوضو ہو کر کھول کر زیارت کرو، تب بھی اللہ پاک اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تفسیر کرو تب ثواب ہے، ترجمہ کرو تب ثواب ہے، تلاوت کرو تب ثواب ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے باوضو ہو کر، اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، نہیں جانتا قرآن مجید کو، اس کو اٹھا کر زیارت کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا، تو صبح صبح اٹھ کر قرآن مجید کی زیارت کر لیا کرو، تب اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کچھ زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ قرآن مجید کو جہاں ہر چیز رکھتے تھے، باحفاظت قرآن پاک بھی گھروں میں موجود ہوتا، تاکہ روزانہ ہر مرد و زن، چھوٹا بڑا صبح اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے اور پھر اپنے کاموں کی طرف جائے۔ آج تو باقاعدہ طور پر آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگ گھروں میں قرآن مجید کو بہت اوپر جا کے رکھ لیتے ہیں، کبھی ضرورت پیش ہے قسم اٹھانے کی، کبھی ضرورت پیش ہے ہاتھ اٹھانے کی، چلو گھر میں قرآن مجید رکھا ہو، خدا نہ خواستہ ہے، یا پھر کچھ عرصہ پڑا رہا ہے، یا کہیں یہ پرانا نہ ہو جائے، شہید نہ ہو جائے، اس اٹھا کے مسجد کے اوراق کے اندر جمع کرا کے آ جاؤ۔ خدا کے بندو، جب تک تم قرآن پاک سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا نہیں ہوگی، ہمارے گھر کے اندر خدا کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو ہمارے گھروں کے اندر خدا کی رحمت کا نزول ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ترجمہ کرو، تفسیر کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم قرآن مجید کو باوضو ہو کر قرآن پاک کی زیارت کر لیا کرو۔ آخر جملے کہہ کر میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، پورے ماہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی، اللہ پاک کی توفیق سے آپ نے تراویح بھی پڑھی، تراویح کے اندر قرآن بھی سنا، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، اعتکاف میں بھی بیٹھے، لیکن جاتے جاتے آج میں قرآن کی طرف سے آپ کو ایک درس دیتا ہوں، آخر جاتے جاتے ایک لمحہ فکریہ کے اندر ایک پیغام دے کر دیتا ہوں، اگر آپ اس میں توجہ کر لیں گے، یقین جانے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔
قرآن مجید فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے بس کافی، فرمایا نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ثم استقاموا، اس پر ثابت قدمی اختیار کی، تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان لوگوں کے متعلق رب فرماتے ہیں ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں لا تخافوا، تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہاری خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تمہارے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، آپ نے صدقات و خیرات کی، یقیناً یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ جملہ ایک تصوف کا جملہ ہے، یعنی گر قبول افتر ذہین شر، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، شیطان انسان کا کھلم کھلم دشمن ہے، اس میں ہے کسی کو کوئی شک؟ قرآن پاک خود فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن جو عبادت کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، اس کی تو اور زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی تو اور زیادہ، آپ مسجد میں بیٹھے وہ بند پڑا ہوا ہے، جیسے ہے کہ مسجد کا وہی میرا نہیں کرا، آج اتنی دیر میں مسجد میں کبھی عام راتوں میں آپ بیٹھے ہیں، عام راتوں میں ہم رات اس ٹائم جا کر عبادت کرتے ہیں، نہیں، شیطان چھوٹ جاتا ہے، وہ اپنے حرکات و شکلات کو مرتکب کرنے لگ جاتا ہے، پھر ہم اس کے بندے کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بات اپنے مقام پر ہے، تو لہٰذا جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ حق کر کے جائیں، جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کی ہے، اس طرح بقیہ میں بھی اسی طرح تلاوت کریں گے، جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے اندر فرائض کے ساتھ نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھے، سنن کو بھی ہم نے پڑھا ہے، بقیہ دنوں کے اندر بھی ہم نماز کی اسی طریقے سے پابندی کرتے رہیں، بقیہ دنوں کے اندر بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کا یہی درس ہم جس طرح کہ آج رمضان کے اندر حاصل کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم ایسے ہی کریں گے، اگر یہ سبق لے کر جاؤ، دیکھیں نا علماء فرماتے ہیں بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، صدق کے دل سے توبہ کی جو شرائط ہے پوری کر لے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، پھر اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کے بدلے میں فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، تو فرمایا اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، توبہ کی ہے، توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا اس گناہ کے بعد جب توبہ کر لیتا ہے پھر انسان کا اس گناہ کی طرف دل نہ کرے، گناہ نہ کرے، وہ خود یقین کر لے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کر اللہ قبول کر لے، اور پھر جاتے ہوئے یہ ارادہ کر کے جب ہم بقیہ زندگی میں بھی اس طرح عمل کرتے رہیں گے، اور آپ میں سے جو عملی طور پر اس طرح زندگی گزارنے لگ جائے وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کی تراویح کو بھی قبول کر لیا اور اس کی تلاوت کو بھی قبول کر لیا، اور اگر نہیں تو پھر یہی جان لیں گے کہ شیطان مت تھا، جو پکڑنے والا تھا نہیں، روکنے والا تھا نہیں، جب ہم جا رہے تھے وہ جیسے آ گیا تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس کا عمل ہمارے اوپر ہونا شروع ہو گیا، تو لہٰذا ایک بات تو یہ، اور دوسری بات بہت پیاری بات، بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہمارے ہاں جو بہت بڑی کمی ہے وہ یہ ہماری ریاکاری بہت زیادہ ہے، دکھاوا بہت زیادہ ہے، اخلاص بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، اور پھر شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑے بڑے علماء کو بھی معاف نہیں کرتا، اولیاء کو بھی معاف نہیں کرتا، نبوت کے دروازے پر تو جا نہیں سکتا، یعنی نبی کے پاس تو جا ہے، نبی کے لیے تو عصمت پانا کی شرط ہے، یہ تو ایمانیات کی وجہ سے، لیکن ولی پر بھی جو لگاتا ہے، بڑے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچنے والے بھی گمراہ ہو چکے ہیں، آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، ہاں صحابی بننے کے بعد انسان گمراہ ہو سکتا ہے تو ولی بننے کے بعد نہیں ہو سکتا، کئی لوگ ایسے بھی تھے جو ضعیف الایمان کمزور صحابہ میں سے تھے، ان کی عظمت کے اندر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود بات کے اندر وہ مرتد ہو گئے، یعنی استقامت نہ رہی، استقامت نہیں رہی تو سب کو وہ عبادت کا پلنگ ان کے منہ پر مار دیا گیا، اس کا مطلب استقامت ضروری ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا تھا شیطان جو عمل کرتا ہے نا اس کے عمل کے طریقوں میں سے ایک جنرل سا طریقہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود کہنا یار یہ بات تو صحیح ہے، کبھی ہم نے شاید توجہ نہیں کی لیکن بات حقیقت ہے، ہم کبھی تو ایک ہفتے کے لیے نماز کے لیے آ جاتے ہیں،